مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. 12 برس کے بعد ہم مل رہے ہیں. جی جی جی. آپ ایک عہد کا نام کیا سمجھتے ہیں؟ جو چاہا اسے حاصل کر لیا. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو منزل متعین کی تھی میں نے وہ میں نے حاصل کر لی. اصل میں بننا میں کچھ اور چاہتا تھا، لیکن میرے والد کچھ اور چاہتے تھے. لیکن حالات اور واقعات کی ترتیب نہ میرے والد کی خواہش پوری کر سکی نہ میرے اندر کی. میں پروفیسر بننا چاہتا تھا، والد چاہتے تھے میں بیرسٹر بنوں، لیکن نہ بیرسٹر بنا نہ پروفیسر بنا. فلموں میں تو بن گیا، بیرسٹر بھی بنا اور پروفیسر بھی بنا، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکا. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی جو گزر گئی اچھی گزر گئی. اور اب بھی یار لوگ جب آپ جیسے مہربان ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. بہت ہی آپ کی زبردست اچیومنٹس، اور پاکستان کی میڈیا میں پاکستان ٹیلی ویژن کا تو آغاز ہی آپ نے کیا. آپ بھی فرمائیے گا کہ آج بھی آپ ٹیلی ویژن کرتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. آج جو لوگ مائک سنبھالتے ہیں، مائک کا استعمال، کیمرے کا استعمال کرنے کے حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس، تجربہ کیا ہے؟ آپ ایسے افراد کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس امانت کی ادائیگی میں کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے جی کہ کیمرے سے اور مائکرو فون سے کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے بنیاد. اس کو بڑے احترام کے ساتھ کیمرے کو اور مائک کو دیکھنا چاہیے اور برتنا چاہیے. باقی تو ہر شخص کی اپنی انفرادیت ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا وہ کنوے کر سکتا ہے، یہ پھر اس پر موقوف ہے. لیکن یہ کہ کیمرہ اور مائک یہ ہر شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھ سے کھیلے. اس کے لیے کچھ ریاضت کرنی پڑتی ہے. مجھے اپنا ریڈیو کا وقت یاد ہے کہ مجھے مائکرو فون سے کھیلنا، ریڈیو پر مصطفیٰ علی حمدانی وہ اناؤنسر تھے، انہوں نے سکھایا تھا. مائکرو فون کو ایک محبوبہ سمجھ اور اس کو وہ روٹ گئی ہے اور تو نے منانا ہے. تو اب مختلف اینگل، آواز کے اتار چڑھاؤ اور یہ سارا کچھ انہی دوستوں کے حوالے سے ریڈیو سے میں تربیت لے کے نکلا. کیا بات ہے. آپ سے وہ ریڈیو پر ہونے والی ملاقات جو کہ مصرف منوفی کے اسٹوڈیو آپ تشریف لائے، اور آپ کے ریڈیو کے چند ایک انٹرویوز میں سے ایک انٹرویو وہ ہے جو مجھے کنڈکٹ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا جب آپ سے ملاقات رہی. اور کیا خوبصورت یادیں تھیں جو تازہ ہوئی. اس انٹرویو نے شہر میں تو کیا ملک میں دھوم مچائی. افسوس یہ کہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ نہ مل سکی. آپ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹی وی، ریڈیو، فلم ہر میڈیم پر کام کیا. پاکستان میں اس وقت جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے؟ خاص طور پہ ویلیوز بھی چینج ہوئی ہیں، کلچر پر اس کے بڑے اثرات ہیں. تو یا آپ کیا ایسی ذمہ داریاں ریکمینڈ کریں گے کہ جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ ان کو ادا کرے، تاکہ اس ثقافتی حوالے سے بھی وہ اپنا حق ادا کر رہے ہوں؟ بات یہ ہے جی کہ آگے تو بڑھنا ہوتا ہے، گئے دنوں کو رونا پیٹنا نہیں چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سفر آپ کا آگے جاتا رہتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ سفر میں اتنی تیز رفتاری نہیں دکھانی چاہیے کہ جس سے ٹھوکر لگ جائے اور آدمی منہ کے بل گر جائے. موجودہ میڈیا میں اب ایک تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواتین کو دوپٹے سے بے نیاز کر دیا ٹیلی ویژن نے. اور اس کے بعد اب میں مزید دیکھتا ہوں تو وہ لو نیک سے کچھ اور یہ مغرب کی نقالی کرتے کرتے اپنا اصل بھولتے جا رہے ہیں. یہ ترقی کرنے کے لیے اپنے اصل کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اصل کو یاد رکھتے ہوئے آگے ترقی کرنی چاہیے. باقی یہ کہ سیاسی طور پر میں چونکہ سیاست میں بھی رہا، میری پیاس زیادہ تھی. میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن،
فلم، جرنلزم، قومی اسمبلی کا ممبر، میں نے الیکشن بھی لڑا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میرا پہلا الیکشن اور عمران خان کا پہلا الیکشن اچھا ہم آمنے سامنے تھے. اچھا. اور میں نے عمران خان کو ایک لمبی دوڑ میں ہرایا تھا. اچھا لیکن بہرحال وہ مجھ سے بہت آگے ہیں اور میرے پسندیدہ ہیں. اچھا اگرچہ ہم آپس میں ایک زمانے میں، یہ 97 کی بات ہے، جی جب وہ الیکشن آیا تو ہم آمنے سامنے آ گئے. جی وہ وقت نے آمنے سامنے کر دیا تھا. جی جی تو اب بہرحال میں پھر واپس ٹیلی ویژن کی طرف مڑ آیا. جی جی اور وہ اپنا 26 سال انہوں نے محنت کی جی عمران صاحب نے. جی جی. تو اس کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچے. اللہ انہیں کامیاب کرے. آپ کو یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آج کل یہ شوق کافی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ براڈ کاسٹر بننا چاہتے ہیں، ٹی وی ہوسٹ بننا چاہتے ہیں. آپ نے جو ریاضت کی، اتنی ریاضت کرنے والا تو شاید ٹیمپرمنٹ آج نہیں ہے لوگوں کے پاس، اتنا وقت بھی نہیں ہے، آپشنز بہت زیادہ ہیں. کچھ کیا سٹیپس ریکمینڈ کریں گے کہ اگر کوئی نوجوان اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہے تو کیا چند ایک سٹیپس ہیں جن کو وہ فالو کر کے تو کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے جی کہ علم، کتاب سے عشق، اس کے بعد پھر آگے کامیابی ملتی ہے. ورنہ علم کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر. واہ واہ. بات یہ ہے. جی غالب یاد آ گیا. جی جی تو باقی یہ کہ بعض لوگ ایک رات میں ہیرو بننا چاہتے ہیں. جی اب یہ میڈیا ٹیلی ویژن ایسا ہے کہ آپ کا ایک ڈرامہ ہٹ ہو جائے جی. تو صبح کو آپ کالر اونچا کر کے اور دوستوں میں. جی لیکن یہ کہ وہ جتنی جلدی آپ اوپر اٹھتے ہیں جی. اتنی جلدی ہی گرتے بھی ہیں. جی تو یہ تو ایک مسلسل ریاضت ہے جی جو کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے علم میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے کہیں منزل ملتی ہے. اور وہ بھی تسلی نہیں ہوتی جی جی کہ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے انتہا پا لی ہے. جی جی بس یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ اور کامیابی دے، محنت کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ بد دل کبھی نہیں ہونا چاہیے. لفظ پر، تلفظ پر آپ کی شخصیت اور آپ کا کام ایک صنعت کا درجہ رکھتا ہے. اس وقت تلفظ کے حالات بڑے خراب ہیں. میڈیا کو جب میں تو آپ کے شاگردوں میں سے ہوں اور میں نے آپ سے بہت سیکھا. تو آج جب آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو سنتے ہیں اور بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں تلفظ کے، تو کیا احساس ہوتا ہے؟ تلفظ کے بارے میں یہ ہے کہ اب لوگ پڑھتے نہیں ہیں. کتاب کا عشق ختم ہو گیا ہے. جی. جو وقت شام کا کتاب کا ہوتا تھا وہ ٹیلی ویژن نے چھین لیا ہے. جی جی تو رات کو آپ سوتے ہوئے کتاب پڑھتے تھے، اس سے آپ کا دماغ اور آپ کا دل قابو میں رہتا تھا. جی اب یہ کہ وہی وقت آپ ٹیلی ویژن کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں. جی تو یہ تلفظ اور یہ تو استادوں کے پاس بیٹھنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے ملتا ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ کم و بیش 30-40 لفظ ہیں جی ایسے اچھا جی جو ہماری روزمرہ کی گفتگو میں آتے ہیں. جی جی تو اگر ان پر، ان کی زیر زبر کو، پیش کو، ان کے اعراب کو سمجھ لیا جائے ٹھیک تو پھر نہیں پتا چلتا کہ یہ پنجابی ہے یا یوپی سے آیا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. یہ بات. آپ نے مصطفیٰ علی حمدانی صاحب کا ذکر کیا. جی اخلاق احمد، عزیز احمد، مصطفیٰ علی حمدانی، جی. مظفر حسین، جی. یہ چاروں میرے کلیگ تھے. اچھا. اب تو یہ چاروں اللہ کو پیارے ہو چکے. میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اس قوم کو. زید بخاری صاحب کی. جی یہ زید بھی، اچھا. وہ بھی میرے استادوں میں سے تھے. میں نے مرثیہ پڑھنا ان سے سیکھا. اچھا اچھا. ان کو سن کر، کیونکہ میں نے مرثیے بھی پڑھے جی جی. اور خوب پڑھے جس کو کہتا ہوں. آپ کی شاعری، آپ کا جو انتخاب ہوا کرتا تھا، بیت بازی کا آپ کا مقابلہ، جو کہ جس سے بے شمار لوگوں نے، نیلام گھر نے لوگوں کے ذہن کے دریچے بھی بات کیے، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، ان کو علم سے شغف بھی ان کے اندر پیدا کیا، اجاگر کیا.
اور شعری اسلوب بھی، شعری ذوق بھی لوگوں کے اندر آپ کے بیت بازی کے جو کمپٹیشنز تھے انہوں نے بہت پیدا کیا. اور آپ کو جو ہر ایک تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی شعر سنایا کرتے تھے. تو میری خواہش ہوگی کہ اگر کچھ اپنے ایسے اشعار جو آج بھی آپ کو مزہ دیتے ہوں، خوشی دیتے ہوں اور احساس کے ترجمان ہوں. اب شعر تو اتنے ہیں کہ وہ رات بیت جائے گی اور شعر ختم نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال چند ایک ایسے اشعار جو آپ کے بہت پسندیدہ رہے ہوں. شعر کا بھی مسئلہ ایسا ہے جی. کہ عمر کے ساتھ اس کی پسند اور ناپسند بدلتی رہتی ہے. ترجیحات بدلتی ہیں. صحیح. جب جوانی تھی تو کچھ اور طرح کے اشعار اچھے لگتے تھے، تھوڑے سے ڈھلے تو کچھ اور طرح کی باتیں. اب بالکل ہی اور طرح ابوالکلام آزاد کی طرف آ گیا. شروع میں ہوا کالا دیو اور نیلی پری سے، وہ کتابیں بچپن میں جو پڑھتے تھے. اس کے بعد منٹو آ گیا، عزیز احمد آ گیا، عصمت چغتائی آ گئی، اور نہ جانے کون کون. اور پھر شاعروں میں ابو غالب کے یہ سارا کچھ سمیٹنے کے بعد اب ابوالکلام آزاد اچھا لگتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ہم وہ سیاہ نصیب ہیں تاریخ کے شہر میں، کھولے دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دے. اور کوئی اپنی کوئی ایسا کوئی شعر یا کچھ ایسی نگارشات میں سے کچھ اگر عطا ہو. اے بھکارن ادک سوال نہ کر، واہ واہ کون دامن کا پھول دیتا ہے. واہ 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 واہ. وقف کر دیں حیات جس کے لیے، وہ بھی قدموں کی دھول دیتا ہے. واہ. اے بھکارن نہ کر سوال کہ میں خود بھی تیری طرح سوالی ہوں. واہ. بھوک اگتی ہے جن زمینوں سے، میں اسی سلطنت کا والی ہوں. کیا بات ہے. رات پوچھا یہ چاند سے میں نے، تیرے سینے پہ داغ کیسے بنے. آہا. مجھ سے کہنے لگا کہ سن پگلے، تیری دنیا کے باغ جیسے بنے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے ان قیمتی لمحوں کے لیے. وہ جو میرا ایک خلش تھی اور ایک وہ تھا نا کہ کھو جانے کا احساس، وہ جو آپ سے قیمتی ریکارڈنگ تھی آپ کے ساتھ بات چیت کی، جو میری شاندار میموریز میں سے ایک، وہ تو نہ ہو سکی، لیکن اس تازہ ملاقات میں اور اس تازہ گفتگو نے بہت ہی خوبصورت احساس. اچھا جی، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سلامت بہت رکھے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، 12 برس کے بعد ہم مل رہے ہیں. جی جی جی. میں بہت ممنون ہوں. آپ کی صحت سلامتی اور مزید آمین. کامیابیوں کے لیے آمین. بہت بہت شکریہ.